ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت ہے کہ مایوسی کو کفر قرار دے دیا. مایوسی کفر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم دنیا اور آخرت میں ذلتیں اٹھائیں، اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. یا عبادی، عجیب بات ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، لیکن اپنی نسبت نہیں منقطع کی. یا عبادی، میرے بندو، ورنہ تو ہم تھوڑا سا ہمارا بیٹا نافرمانی کرے، بس تو میری اولاد نہیں ہے، بس آج سے تو آق ہے، تو میرا نہیں ہے، تو حلالی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے بندو، اگرچہ تم بہت گناہ کر چکے ہو، بہت ناراض کر چکے ہو، لیکن ہو تو میرے ہی بندے. کیا عبادی، کیا عنوان قائم کیا اللہ تعالیٰ نے. محبت ہی محبت ٹپکتی ہے. اس لیے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی دوزخ کا ذکر کیا تو فوراً ساتھ جنت کا ذکر کیا ہے کہ دوزخ کا ڈنڈا تو اس لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ تم میری جنت میں آ جاؤ. اس لیے نہیں کہ تم اس میں ڈالنا ہے، بلکہ اس لیے فوراً جنت کا ذکر ہے. جہاں بھی دیکھ لیا سیق الذین کفروا، کافروں کو جہنم، سیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جنت میں جانا. پورا قرآن مجید پڑھ لی، یہ اسلوب قرآن ہے. جہنم کا ذکر کرتے ہیں، پھر بعد میں جنت کا ذکر کرتے ہیں. یہ جہنم کا ڈنڈا دکھایا اس لیے ہے تاکہ لوگ جنت کی طرف آئیں. یہی وجہ ہے. آپ اس حدیث بخاری شریف کے حدیث کو دیکھ لیجئے، جہنم کہے گی میں نہیں بھری، اللہ اپنے قدم کی تجلی رکھیں گے اور وہ دوہری ہو جائے گی، کہے گی میں بھر گئی 3 بار یا 2 بار کرے گی. اور جب جنتیں کہیں گی کہ ہم نہیں بھری تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر کے بغیر کسی عمل کے ان کو جنتوں میں بسا دیں گے. یہاں مخلوق نہیں ڈالی، نہ قادر تھے وہ مخلوق پیدا کر کے جہنم کا پیڑ بھر دیتے، لیکن ان کی شان رحمت کے خلاف ہے.
شان عدل کے خلاف ہے۔ اور جہاں جنت کی باری آئی کہ جنتیں کہیں گی ہم نہیں بری، اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر دیں گے کیونکہ ان کی شان فضل ہے، بغیر عمل کے بھی جنت دے سکتے ہیں، پر قادر ہے۔ اس لیے جنت میں تو سب اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہم اعمال تو اسی لیے کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے، کیونکہ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے، کوئی بہانہ کر کے آؤ، بہانہ میں جویت، بھاؤ نہیں چاہتی۔ کون بھاؤ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ رحمت کا کوئی بھاؤ دے سکتا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، عبادی کی نسبت مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا بیتی، میرا گھر، اور اتنا محترم ہو گیا کہ پورا عالم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت بن گیا، اس کا ثواب مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ ایک بار فرمایا بیتی، تو فرمایا کہ جن کو عبادی کہہ رہے ہیں اللہ کا، ان کا اللہ کے پاس کتنا مقام ہوگا۔ یہاں بھی یا لگا، یا عبادی، اے میرے بندو تم ہو میرے، اپنا کہہ کر کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے جانوں پر اسراف کر چکے ہیں۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور عالم کفر کرے، اللہ کی عظمت میں فرق نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظمت والے ہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے کانا فخیمن مفخمن، فخیمن اپنی ذات کے اعتبار سے عظمتوں والے تھے، مفخمن دیکھنے والا بھی عظمت کا قائل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ رسول کی عظمتیں میرے آپ کی محتاج نہیں ہے کہ میں اور آپ ان کو عظمت والا کہیں۔ یہاں تو لیڈر تب بنتا ہے جب چار آدمی نعرہ لگائیں، اگر نعرہ نہ لگائیں اور ٹانگے کی سواریاں رہ جائے تو اس کو کوئی لیڈر نہیں مانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے مستغنی ہے، اس کا رسول بھی مستقانا فخیمن مفخمن، حدیث میں آتا ہے فخیمن اپنی ذات کے اعتبار سے عظمت والے تھے، کسی کی عظمت بیان کرنے کے محتاج نہیں۔ اگر میں اور آپ عظمت اللہ رسول کی بیان کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو مدح بہت پسند ہے، جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہماری تعریف کی وجہ سے وہ عظمت والے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظمت والے۔ سورج کو اپنی روشنی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو روشن ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے روشن ہے۔ باقی چیزوں کو روشن کرنے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بلب روشن کرنے کے لیے بجلی چاہیے، بجلی نے تو جنریٹر چاہیے، چراغ چاہیے، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام سے پہلے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے برکت والی ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے ذریعے دوسری چیزوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن اپنی ذات کے اعتبار سے برکت والی۔ اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے بتایا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کہا وما اصابک من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہیں پہنچتی ہے، جو توفیقات تمہیں پہنچتی ہیں، جو نیکی کرنے کی توفیق تمہیں ملتی ہے، جو اچھائیاں تمہیں ملتی ہیں، فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائیاں، نفس کی شرارتیں، گناہ، نقصان، ومن نفسک، فرمایا کہ وہ تیری اپنی کرتوتوں کی سزا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مورد الزام نہ ٹھہرانا، اپنی ذات کو مورد الزام ٹھہرانا۔ اللہ کی طرف سے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اگر نقمتیں ہیں، نقصان ہے تو تیری اپنی ذات کی وجہ سے۔ آج بڑی آسانی سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یہ زمین آسمان ہمارے لیے بناتے
اس کائنات کا نظام ہمارے لیے بنایا جاتا؟ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ انسانوں کے لیے بنائی گئی. ان دنیا خلقت لکم، رسول اللہ فرماتے پوری دنیا، دنیا کے خزانے، دنیا کے جانور، دنیا کے درخت، جنات، ہر جتنے بھی دنیا کے اندر خزانے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اور میں خلقت لکم، اے انسان سارے تیرے کام آنے والے ہیں. یہ سورج تیرے لیے صبح کو نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند تیرے لیے نکلتا ہے، ہوائیں تیرے لیے چلتی ہیں. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم میری یاد میں لگو. ساری دنیا تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے خاص، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے جزا سزا رکھی ہے، ورنہ حیوانات کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ. پوری دنیا کی جب ہر چیز بن گئی تو آدم السلام کو لایا گیا. یاد رکھو سب چیزیں پہلے موجود تھیں، اب لایا گیا. مہمان آیا، دسترخوان سج گیا، مہمان. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اب اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. خوبصورت دنیا سجا دی، اب میرا خلیفہ جا رہا ہے دنیا میں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. میرے مرشد فرماتے تھے آدم اور اماں حوا آئیں علیہم السلام، 4 روٹی آ جاتی تھی، 4 روٹی کافی ان کو. اور اب ارب خرب انسان آ رہے ہیں تو اللہ نے روٹیاں بھی بڑھا دی، رزق بھی بڑھا دیا. اس وقت ضرورت نہیں تھی. یہ وجہ تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کسی کھیت میں 20 من گندم ہو جاتی تو وہ کسان خوش ہو جاتا کہ اوہ ماشاءاللہ بہت گندم ہو گئی. آج 60 من کے اوپر بھی خوش نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت 20 من کی ضرورت تھی. یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی، یہ بڑا زراعت نے ترقی کر لی. پہلے 20 من تھا، 60 من آنے لگی ہے. اتنی زراعت نے ترقی نہیں کی. جب کھانے والے بڑھ گئے تو دسترخوان بھی وسیع ہو گیا. خدا نخواستہ کھانے والے کم ہو جائیں گے تو یہی دسترخوان سے بڑھتا چلا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل، یہ ہم اور کچھ سمجھتے ہیں. سائنسدانوں نے ترقی کر لی. سائنسدانوں کے دماغ میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ آج خود آ گیا؟ ایسا خود نہیں ہے، ڈالا جاتا ہے. جب کسی شے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کے دماغ میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ اس کو ذریعہ بن جاتا ہے سرے چڑھانے کا، اور اس کا نام بن جاتا ہے. اصل کام تو پیچھے اللہ کا ہے. کار فرما تو لطف ہے تیرا، کار فرما تو لطف ہے تیرا. ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، نام ہمارا بن رہا ہے، کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتے ہیں جب جس شے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے پہلے سے نظام بنا ہوا ہے. ہوائی جہاز بنیں گے، یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیا قرآن میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں پیدا کریں گے اے صحابہ کی جماعت تم نہیں جانتے، ایسی چیزیں پیدا کریں. یخلقو، یہ قیامت تک آنے والی ایجادات اس میں آ گئی. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان اپنا نقصان خود کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ ایسا رب ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتے اور نقصان بھی اپنا ہی کرتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کچھ بھی کر لو گے وہ محدود ہے اور اس کی رحمت غیر محدود ہے. محدود غیر محدود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم کتنے بھی گناہ کر لیں کیونکہ وہ محدود ہیں، گنے جائیں گے. اور جو محدود ہوتا ہے، جو عادت کے تحت آئے، وہ محدود ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے. جب محدود نہیں ہے تو محدود بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی مایوسی کرے گا، او جی میں تو بہت گناہ کر لیے، پتہ نہیں میری بخشش کیسی ہوگی، اللہ کی رحمت کی توہین کر رہا ہے یہ شخص. حضرت تھانوی فرماتی یہ متکبر انسان ہے، اس کے دل میں کبر ہے، بظاہر عاجزی کر رہا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے گناہ کیسے بخشے جائیں، اتنا گناہ گار ہوں، لیکن خدا کی رحمت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، ذات الہی کو جو ہے وہ محدود سمجھ رہا ہے، اس کی رحمتوں کو محدود سمجھ رہا ہے. اگر اس کا موازنہ کرتا کہ میں کہاں، ان کی ذات کہاں، میرے گناہ کہاں، ان کی رحمت کہاں، اگر یہ سوچ لیتا تو ایک لمحہ بھی مایوسی اس کے پاس سے نہ گزرتی.
یہ مایوس ہونا دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کی عظمت نہیں ہے. اللہ کی تمام صفات غیر محدود ہیں، تمام صفات، جو کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں. مولانا رومی نے تو یہ فرما دیا کہ مصر بودن وہ یک دیوار مانند، کہ میں ایک شہر تھا پورا دین کا، یعنی اتنا نیک تھا جیسے ایک شہر آباد ہو، لیکن اب گناہ کر کر کے ایسا تباہ ہوا ہوں کہ ایک دیوار رہ گئی. اگر یہ بھی اللہ گر گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو میرے مرشد فرماتے تھے اگر دیوار گر گئی تو میرا مولا پورا شہر بسانے پر دوبارہ قادر ہے. اگر ایک انسان اتنا برا ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ پتہ نہیں اب میری جیسی ہلاکت ان میں جسے نالائکی کس نے کی ہوگی، چاہے تو اس کو اللہ ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے. ایک لمحہ لگتا ہے اس کا جذب جب آتا ہے، جب وہ کھینچنے پر آتے ہیں تو میرے دوستو کیچڑ میں سے، گندگی میں سے، کہاں کہاں سے انسانوں کو کھینچ کر ایسا بنا دیتے ہیں کہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. شان جذب چاہیے، کھینچنا چاہیے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو، دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، جذب مانگتا رہے. بس جس دن دروازہ کھل گیا اور جس دن جذب کی نظر پڑ گئی تو پوری دنیا اگر جمع ہو کر بھی اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چاہے وہ کبھی نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ کھینچنے والا غیر محدود ہے، اس کی طاقت غیر محدود ہے، اور دنیا ساری کھینچے گی یہ محدود ہے، تو غیر محدود کھینچنے کا یہ مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ پوری دنیا گمراہ کرنا چاہے. اتنی دنیا میں مثالیں گزری ہیں ہر زمانے میں. تو اللہ کے پیارے کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ہیلے بہانے کیے گئے، یہاں تک کہ کھولتے ہوئے کڑاہوں کے اندر بھی گرا دیا گیا، لیکن کھینچ نہیں سکے کیونکہ مولا کا کھینچا ہوا تھا. کون کھینچے گا اس کو؟ بولو بھائی. جس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے اس کو کون کھینچ سکتا ہے؟ لیکن اس سے کھینچنے کے لیے اس کا دروازے پہ آنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. لیکن پیغمبر فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن دروازے پہ آنا ہوگا. آج لوگ گھر بیٹھ کر کہیں گے اللہ چاہیں گے تو ہمیں اللہ والا بنا دے. نہیں، یہ بندگی کی شان کے خلاف ہے. بندے کا کام ہے خدا کے دروازے تک پہنچے، تمام نالائکیوں کے باوجود، جتنا بھی نالائق ہو آ جائے. بہت سے لوگوں کا ایک عجیب واہم وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، یار جب تم کچھ سیدھے ہو جاؤ گے، ابھی تک تمہارے معاملات بڑے خراب ہیں، یہ صحیح ہو جاؤ گے تو اللہ والوں کے پاس جائیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، جہاد میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، یہ تھوڑا سے معاملات سے نکل لیں، اس گندگی میں سے تھوڑا سا نکل لیں. تو مولانا رومی نے ایک عجیب بات سمجھائی، کہا کہ ایک آدمی ایک دریا پر گیا نہانے کے لیے، اس کے جسم پر گندگی لگی تھی، دیکھا کہ دریا کا پانی بڑا صاف شفاف ہے، جیسے پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو مٹی شامل ہو جاتی، صاف شفاف پانی. تو اس کو شرم آئی، انہوں نے کہا یار میں اتنا گندا اور اس کا پانی کتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، میں اگر اس کے اندر جا کر نہاؤں گا تو اس کے پانی کو خراب کروں گا؟ نہیں، میں پہلے نہاؤں گا ضرور اس میں آ کر، لیکن پہلے اپنے آپ کو کہیں پاک کر کے آ جاؤں، پھر میں اس دریا کے شفاف پانی میں نہاؤں گا. جب وہ واپس جانے لگا تو دریا سے آواز آئی، دریا نے کہا تو دنیا میں جہاں بھی جائے گا میرے جز کے بغیر تو پاک ہو ہی نہیں سکتا. تو نلکے کا پانی لے گا، تو کنویں کا پانی لے گا، تو نہر کا پانی لے گا، تو کسی پمپ کا پانی لے گا، وہ میرا ہی تو حصہ ہے، وہ میرا ہی تو جز ہے، وہ میرا ہی تو ایک حصہ ہے جس سے تو پاک ہوگا. تو جہاں بھی جائے گا میرے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، تجھے میرے ہی اندر آنا ہوگا. تو کیوں تو اس پر غفلت کرتا ہے اور ابھی سے جلدی نہا، اپنے آپ کو پاک کر. کہا کہ آدمی کہتا ہے میرے معاملات سیدھے ہو جائیں پھر میں نیک ہو جاؤں گا، اللہ والا بن جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے در پہ آئے گا تو تیرا معاملہ سیدھا ہوگا، نہ تیرا معاملہ کیسے سیدھا ہونے والا ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا. دنیا کا معاملہ بھی تیرا سیدھا ہونے والا نہیں ہے جب تک مولا کی رحمت شامل نہیں ہے. ہزار انسان کوشش کر لے، ہزار جتن کر لے، کبھی بھی دنیاوی محنت بھی سرے چڑھنے والی نہیں ہے جب تک خدا کا فضل نہیں ہوتا. اب فضل متوجہ ہو جاتا ہے
یعنی جن کے سر پر باپ ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ کچھ بن کے نہیں دیتے، اور جو یتیم ہوتے ہیں بڑے بڑے انسان بن جاتے ہیں، بڑے بڑے انسان بن جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ، بڑے بڑے لوگ غلام ہیں، غلام ہیں، یہ غلام ہے، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دے، غلام ہے، دیکھنے میں زر خرید ہے، زر خرید غلام ہے۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، غلام تھے، ایک عورت نے خریدا تھا بازار سے، تو گھر کے ساتھ ایک مدرسہ تھا، تو وہ چھوٹا بچہ خدمت کرتا، تو وہ مسجد میں گھس جاتا، وہاں مولوی صاحب پڑھا رہے ہوتے، حدیث پڑھا رہے ہوتے، وہاں جا کر تھوڑا سن لیتا، پھر آ جاتا، کئی دفعہ مار بھی پڑتی، لیٹ آیا، کہاں گیا؟ چلتے چلتے زمانہ آیا، اپنے زمانے کا بڑا محدث بن گیا، لیکن اس عورت کو غلام تھا۔ جب وقت بچتا اور باہر نکلتا، سینکڑوں طالب علم حدیث لکھنے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے۔ اس وقت اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں زر خرید اور امت میں اتنی اہمیت۔ حج پر وہ جب آئی، حرمین شریفین کے علماء اس عورت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اماں جان، اس کو آزاد کر دی، امت کو اس کی بڑی ضرورت ہے، آزاد کر دی۔ نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، غلام تو ایسے ہی ہوتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ابا کا پتہ ہے، نہ اماں کا پتہ ہے، قاریوں میں بڑے قاری قرآن تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رات کو باہر تشریف لے گئیں، دیر سے، تو پوچھا حمیرہ دیر سے کیوں آئی؟ کہا مسجد میں آپ کا ایک شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے، چلتے قدموں کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ گئے، حضرت سالم تھے، کہتے ہیں ان کے پتہ نہیں ان کا ابا کون ہے، اماں کون ہے، کچھ پتہ نہیں ان کے بارے میں، لیکن بخاری میں آتا ہے 5 سے قرآن پڑھو، ان میں سے ایک سالم کا نام ہے۔ 5 قاری، میری امت کے 5 قاری قرآن ہیں، جن میں سے سالم ہے۔ میرے دوستو، ہم غلط سمجھتے ہیں کہ ہماری رات کی کوششوں سے کام بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ کی فضل رحمت سے کام بنے گا، اس کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ دروازہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، مایوسی کو پاس نہ آنے دو۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں مایوس کرتا ہے، یار تیری توبہ تو بار بار ٹوٹتی ہے، تو ولی اللہ تو نیک بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ ہم نے بننا ہے، ہمارے مولا نے بنانا ہے، ہمارا کام تو اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ نے مدینہ شریف میں خواب دیکھا تھا، پیغمبر سلام خواب میں آئے، کہا کہ زکریا تو اس سے کام لینا ہے، تو رونے لگے، حضرت میں تو کسی کام کا نہیں ہو۔ کہا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ تو نے کام کرنا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے کام لینا ہے۔ جب ہم نے لینا ہے تو ہم جانے اور کام جانے، ہم نے کب کہا ہے تو نے کام کرنا ہے؟ ہم کب کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سے کام لیں گے، تمہارے ہمارے دروازے پر تو آؤ، ان مایوسیوں کو اپنی دل و دماغ سے نکالو، ہماری رحمت کی وسعتوں کو دیکھو۔ تم کتنے بھی گناہ کر لو گے، معدود ہیں، محدود ہیں، میری رحمت خیر، میری رحمت اللہ کے استعمال کی رحمت کا رحمت کہتے ہیں ارادت الخیر، کہ اللہ تعالیٰ ابھی ارادہ ہی کرتے ہیں خیر کا بندے کے لیے تو خیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ سب ارادہ کرتے ہیں، یاد رکھو، صرف ارادہ، ان کا ارادہ ایسا ہے کہ جس سے چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ رحمت کا معنی کیا؟ ارادت الخیر لعبدی ہی، کہ اللہ خیر کا ارادہ کر لے بندے سے، بس کام ہو گیا، کام اس کا کام بن گیا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرما سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا، اور تم نے مایوس نہیں ہونا، میرے دروازے پر بار بار آنا ہے۔ جس کو خواجہ مجذوب صاحب فرماتے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ 100 بار ٹوٹ جائے پرواہ نہ کرے، پھر آئے۔ اور جانا کہاں ہے؟ بولو بھائی، اور کوئی در ہے؟
ایک اللہ والے اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ اللہ، آواز آتی تیرے اللہ قبول نہیں. تو ہمارا جیسا کوئی خادم نیا نیا گیا، تو روزانہ تہجد میں یہ کھیل ہوتا، آواز آتی، انہوں نے کہا قبول نہیں. تو اگلے دن جب اٹھنے لگے تو خادم نے کہا کہ جی کیا ضرورت ہے مشقت اٹھانے کی، سردی کا موسم ہے، سرد پانی سے وضو کرتے ہو اور پھر تہجد میں اٹھ کر آواز تو آتی ہے قبول نہیں، 1-2 دن سے تو میں سن رہا ہوں. رونے لگے. کہا کوئی اور در ہے جہاں جائیں؟ جب ہے ہی نہیں تو کہاں جائیں؟ وہی ہے، اسی کے در پہ بیٹھنا ہے، قبول کرے نہ کرے. یہ جو خالصہ فرماتے کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے گا. یہ کو کہتا دروازہ فوری کھل جائے. بلکہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے، یہ لوگوں تم کہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ نہیں دیکھتے کہ دروازے پر بٹھایا ہوا ہے، اپنا نام چبا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی تھوڑی نعمت ہے. کتنا فاصلہ ہے بولو بھائی. ایک آپ دروازے کی ادھر کھڑے ہو، دروازہ کتنا 4 انچ موٹا ہوتا ہے، آج کل تو 4 انچ کا بھی نہیں رہا. آج کل تو مکہ مارو تو پلی طرف لکڑ نکل جاتی ہے. آپ بتاؤ اتنے دروازے کی ادھر ایک آدمی کھڑا ہے اور کھٹکھٹا رہا ہے، اور دوسرا دروازے کے پلی طرف ہے، اب کتنا فاصلہ ہے؟ 4 انچ کا فاصلہ ہی تو ہے. بس کسی وقت بھی کھول دے گا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، مولانا روم نے کو فرمایا کہ گفت پیغمبر چو کو بھی درے، پیغمبر سے فرمایا جب تم مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، عاقبت بینی ازی در ہم سرے، ایک دن وہاں سے سر نکلے گا، پوچھے گا تمہیں کیا کام ہے. کل واقف الباب ملا علی فرماتے ہیں الذاکرو، ذکر کرنے والا، دعا کرنے والا ایسے جیسے دروازے پر کھڑا ہے، کسی وقت بھی دروازہ کھل سکتا ہے. دروازہ چھوڑ کے نہ جاؤ، کیونکہ کوئی اور دروازہ ہی نہیں ہے. اور دروازہ ہوتا تو چلے جاتا، اور دروازہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اور کوئی دروازہ ہے، در ہے جہاں بیٹھے؟ انہوں نے کہا نہیں اور تو کوئی در نہیں. تو پھر کہا قبول کرے نہ کرے، نام تو انہیں کا لینا ہے. یہ بھی آزمائش ہوتی ہے بندوں کی کہ نام تو ان کا لینا ہے، ہم کہاں جائیں؟ بس فوراً آواز آئی قبولت گرچہ ہنر نیز کہ جزما پناہ دیگر نیز، کہ قبول ہے اگرچہ ہماری شان کا لائق نہیں ہے جو تو نیکی کرتا ہے، لیکن پھر بھی قبول ہے کیونکہ ہمارے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے تجھے دینا ہے. کہ جزما پناہ دیگر نیز. میرے دوست لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ فرماتے ہیں بس دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، میرے دروازے پر آتے رہو، تمام تر گندگی کے باوجود بھی دروازے پر آؤ. یہ نہ دیکھو کہ میں پاک صاف ہو جاؤں گا، یہ بے وقوفی کی بات ہے. پاک بھی تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی بات کی دعا ہمیں کیا تلقین فرمائی؟ اللہم اجعلنی من المتطہرین من التوابین ومن المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکوں میں سے بنا دے. کیا مطلب؟ اے اللہ اعضاء تو میں نے دھو لیے ہیں لیکن میرا ہاتھ میرے دل تک نہیں جاتا، یہاں آپ اپنے ہاتھ سے یہاں گندگی دھو کر اندر سے میری توبہ قبول کر کے پاک کر دیجیے. اوپر کو میں نے پاک کر لیا. کیسی خوبصورت دعا تلقین فرمائی. یہ ظاہری تو میں نے پاک کر لیا کہ میں نے وضو کر لیا، لیکن میرا باطن پاک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ توجہ نہیں فرمائیں گے. تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرماتے ہیں. متوجہ ہو جاتے ہیں بندے. توبہ کا معنی متوجہ ہو جانا اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، اللہ بندے پر متوجہ ہو جاتے ہیں، بس پھر وہ دربار الہی میں آ کر گرتا ہے. انہ الغفور رحیم. علت بھی بیان کی، وجہ بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں مایوس نہ ہو، اس لیے کہ میں غفور ہوں یا میں بخشنے والا ہوں، تو پھر کیوں نہیں میرے پاس آتے تھے؟ اور کہاں جاؤ گے؟ بولو بھائی. ایک آدمی آؤ بھائی میرے پاس، ابا کہے ہاں بھی بیٹا کیا چیز چاہیے؟ میرا بینک بیلنس ہے، میرے پاس پیسے ہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ دلیل پیش کرتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، آج تنخواہ ملی بیٹا کیا چاہیے تجھے؟ بیٹا مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج ابا کے پاس پیسے ہیں، ابا کو تازہ تازہ تنخواہ ملی ہے. انہ الغفور رحیم. اللہ فرماتے ہیں مغفرت کا خزانہ تو میرے پاس ہے. تم آؤ تو صحیح، میں کیسے تمہیں معاف کرتا ہوں. یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کے کام اس سے بنتے ہیں.
یہ ہم غلط سمجھتے ہیں ہماری دنیا بنے گی. دنیا نہیں بنتی. دنیا بھی بنتی ہے اللہ تعالی کی رضا سے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے من لازم الاستغفار، جو توبہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، ہر غم میں اللہ تعالیٰ ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں. کل ضیقن مخرجا، ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں. ورزقکم من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے روٹی دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں. کیونکہ گناہ ہی دراصل آڑ ہے. گناہ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہے، دینی بھی دنیاوی بھی. گناہ ہمارا دینی نقصان بھی کرتا ہے، صحت کا نقصان بھی. گناہ کرنے والے کی صحت بھی خراب. جو گناہ کرے گا صحت خراب. پاگل خانوں میں چلے جاؤ، اکثر وہ ملیں گے جو غیر اللہ پر مرے. غیر اللہ کو دل دیا، تھوڑا جھٹکا لگا، بے وفائی کہیں سے پیش آئی، مال نے بے وفائی کی، فیکٹری نے بے وفائی کی، بیوی نے بے وفائی کی، معشوق نے بے وفائی کی، دوست نے بے وفائی کی، بس دماغ اڑ گیا، پاگل خانے کے اندر چلے گئے. رسول اللہ تو پہلے فرما دیا ان سے دل کیوں لگاتے ہو. آپ بھی منشے فإنک مفارق ہو، تم جس سے چاہے پیار کر لو، ایک دن تم کو جدا ہونا ہے. اللہ کی ذات ہے جس سے کبھی جدائی ہوا معکم اینما کنتم. کیوں مرتے ہو غیروں پر؟ کیوں ان سے دل لگایا؟ کیوں ایسے سہاروں کے پیچھے تم گئے کہ ہمیں چین اس سے آ رہا ہے؟ گناہوں میں چین ڈھونڈتے ہو، گناہوں میں چین ملے گا. دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں، کیسے ملے گی خوابگاہیں؟ ہر گناہ اپنے ساتھ جہنم کا اثر لے کر آتا ہے، بے چینی لے کر آتا ہے، لعنت لے کر آتا ہے، نحوست لے کر آتا ہے. اب بتائیے جب اتنے کام اتنی چیزیں ساتھ آئیں گی تو کیا ملے گا پھر؟ کیسے چین آئے گا؟ یہ اسباب ہمیں چین دے دیں گے. جن سے دل لگایا وہ چین. دنیا میں کوئی چیز، عجیب بات ہے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا چاندی ہے. کیوں بھائی؟ سونا چاندی دنیا میں سب سے قیمتی ہے کیونکہ ہر شے کی قیمت ہی سونے چاندی سے لگتی ہے. تو کتنا قیمتی ہے؟ کسی شے کی قیمت لگانی ہو بھی یہ کتنے کا ہے؟ یہ جو ہم روپیہ کہتے اتنے روپے اتنے ریال، یہ بھی دراصل سونا چاندی ہے. یہ سونے چاندی کی رسید ہوتی ہے. اصل روپیہ اصل تو سونا چاندی ہے. 100 روپیہ جو ہوتا ہے وہ 100 روپیہ جو ہے، یہ 100 روپیہ سے مراد وہ سونا ہے جو اسٹیٹ بینک میں رکھا ہے، یہ اس کی رسید ہے. یہ تو علماء اکرام نے غور کر کے اجتہاد کر کے فیصلہ کیا کہ اس کاغذ چونکہ کثرت سے چلتا ہے تو اس کو اصل قرار دے دیا. ورنہ ابتدا میں جب یہ کاغذ چلا تھا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب یہ کرنسی عرفی بن گئی، ورنہ اصل کرنسی سونا چاندی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے سونے چاندی کو ہر شے کی قیمت قرار دیا ہے، اور یہ قیامت تک چلے گا. اور جب قیامت آئے اللہ تعالیٰ اس کی ثمنیت اور اس کی قیمت کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ بازاروں میں اور کناروں کے اوپر سونا چاندی شتیروں کی طرح رکھا ہوگا اور آدمی روئے گا، پچھتائے گا میں نے اس کی وجہ سے ڈاکے مارے، اس کی وجہ سے قتل کیا. لیکن اینٹ پتھر کی طرح اس کو بے قیمت فرما دیں گے. جس دن اللہ کی نگاہ ہٹ جائے گی سونے چاندی کی قیمت ختم ہو جائے گی. اور دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب کہیں مصیبت آتی ہے، پرانی تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ بغداد میں ایک روٹی کے لیے ایک روٹی بیل کے سر جتنے سونے کے بدلے میں ملتی تھی. لوگوں کے پاس سونا چاندی ہے، روٹی نہیں ہے. بنگلہ دیش کا ایک بڑا قریبی شخص نے مجھے قصہ سنایا کہ بنگلہ دیش میں ایک آدمی آیا اور دوسرے کہا کہ یار میرے گھر میں آؤ، تو اس کے پورے گھر میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ. انہوں نے کہا ساری لے لو، ہمیں یہاں سے کسی طرح نکال دو. لیکن نہیں نکل سکا، قتل ہو گیا، مال لوگوں نے لوٹ لیا. اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں اس کا بے قیمت ہونا. یہ سب قیمتی، کوئی شے قیمتی ہے ان کی نگاہ کی وجہ سے قیمتی ہے. جب وہ نگاہ پھیر لیتے ہیں بس پھر کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں سونا چاندی پڑا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں سونا چاندی سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن یہ کام کب آتی ہیں؟ جب آپ سے الگ ہوں. آپ کو چھوڑ کے جائیں گی تو کام آتی ہیں. بولو بھائی، آپ کو دودھ لینا ہے تو روپیہ دے کر آئے گا
روپیہ تم سے بے وفائی کرے گا تو تمہیں دودھ پلائے گا، روپیہ تم سے بے وفائی کرے گا تو چائے پلائے گا، روپیہ تم سے بے وفائی کرے گا تو تمہیں برگر کھلائے گا، تمہیں شاورما کھلائے گا، بوتل پلائے گا۔ تو میرے دوست، جو کرنسی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بھی بغیر بے وفائی کیے ہمارے کام نہیں آتی، تو دوسری چیزوں کا کیا ہے میرے دوستو؟ تو ذات الہی ہے، وَمَا كُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ پھر غیروں پر مرے گا تو کیا ملے گا میرے دوستو؟ اللہ نے دلیل بیان کی، هو الغفور الرحیم، میں غفور ہوں، اور میں غفور اس لیے نہیں کہ تم رو گے پیٹو گے اس لیے میں معاف کروں گا، نہیں، رحیم اپنی شان رحمت کی وجہ سے میری شان غفوریت ہے۔ عجیب ہے، اس لیے کہیں ودود فرمایا کہیں رحیم فرمایا، کہ میں اس لیے معاف کرتا ہوں کہ میں شان رحمت رکھتا ہوں، میں اس لیے معاف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے، اس لیے میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت کو سمجھو، ہر ایک کی محبت کو جانتے ہیں۔ مولانا رومی بڑی دکھ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ماؤں کی محبت کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو نہیں پہچانتے۔ جس نے ماؤں کے دل میں محبت کی، اللہ فرماتے مادرارا مہر من آموختن، ان ماؤں کو محبت تو میں نے سکھائی ہے، تو میری محبت پر تمہیں کوئی یقین نہیں آتا کہ مجھ سے دور بھاگتے ہو، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ علیہ اللہ بھی کافی نبدا، اللہ کافی نہیں ہے؟ جب یہ آیت اتری تو صحابہ رونے لگے، اللہ نے ہم بندوں کی شکایت کی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے غیروں کا سہارا لیتے ہو۔ تو بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، اس کے دروازے پر گرے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، کبھی بھی اپنے گناہوں کو مولا تک پہنچنے میں آڑ نہ آنے دو۔ یاد رکھو، یہ اپنے دماغ میں بات بٹھا لو کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لہذا ہم نیک نہیں بن سکتے، ہم مولا کے دربار میں نہ آئے، نہیں، جیسے بھی ہو دربار میں آؤ، آتے رہو گے، ایک دن ایسی پاکیزگی نصیب کر دیں گے کہ تمہارے پیچھے کا راستہ ہی بھول جاؤ گے کہ ہم کہاں سے آئے تھے۔ یاد رکھو، تمہیں خیال اور وسوسہ بھی نہیں آنا کبھی کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے، یاد رکھو، خیال بھی نہیں آئے گا، تمہارے دل و دماغ سے نکال دیں گے کہ تم بھی کسی زمانے میں ایسے تھے، تمہیں خیال بھی نہیں آئے گا، ایسا کر دیں گے، ایسی پاکیزگیاں تمہیں نصیب فرما دیں گے، ایسی پاکیزگی۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی طرف رہو، اس کی رحمت کے امیدوار رہو، اللہ کے دربار میں گرتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، ہمہ وقت اس کام میں رہو، دل میں تمہارے ہر وقت استغفار چلتی رہے۔ حضرت تھانوی رحمہ کسی نے کہا، حضرت مجھے رونا نہیں آتا اور میرے دل میں غم رہتا ہے، میں نالائق ہوں لیکن مجھے رونا نہیں آتا، فرمایا تیرا دل روتا ہے، یہی کافی ہے، آنکھ کا رونا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیرا دل تو رو رہا ہے کہ اللہ میں بہت نالائق ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا کہ تیرے دل کا رونا اللہ کو یہ بھی بہت پیارا ہے، کیونکہ کبھی دل کے آنسو ہوتے ہیں، آنکھ میں آنسو نہیں ہوتے، اور ویسے بھی ندامت دل کا فعل ہے، آنکھیں تو اس پر دلیل ہے کہ تیرے دل میں ندامت ہے تو آنسو نکلتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آنسو نہ آئے لیکن دل میں ندامت بستی رہے، بسے کہ اللہ کہاں جائے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، ہر وقت اللہ سے باتیں کرتے رہا انسان، ہر وقت دل کو متوجہ رکھے مولا کی طرف، ہر وقت ان سے مانگتا رہے، دل کو متوجہ، زبان سے کچھ بھی کرتا رہے، ہاتھ سے کچھ بھی کرتا رہے، لیکن دل ادھر متوجہ رکھے، اللہ کہاں جائیں، آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں، بس آپ کا کام بن جائے گا میرے دوستوں، آپ کی دل کی آہو فغاں اللہ کی شان جذب کو متوجہ کر دے گی، اور جس دن وہ کھینچ کر اپنا بنا لیں گے میرے دوستوں، بس پھر واپسی نہیں ہے، ایک بار جس کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں جانے دیتے، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔